شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اگلا چیپٹر دیکھیں گے اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے۔ دلیل، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اس ابن ماجہ نے روایت کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان آنے کے باوجود بھی روزے بھی نہیں رکھ پاتے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ جہالت اتنی عام ہے کہ بعض دفعہ بیویاں روزے رکھتی ہیں تو شوہر نہیں رکھتے، شوہر رکھتے ہیں تو بیویاں نہیں رکھتے، اور عورتیں سوال کرتی ہیں کہ اچھا ہم اپنے شوہر کے لیے پھر ناشتہ بنا سکتے ہیں کیا، پھر ہم اس کے لیے لنچ بنائیں؟ بھئی وہ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کبھی رکھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ کیسا دین ہے؟ دیکھیے، 2 وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دین پہ عمل کرنا چھوڑتے ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے جہالت، کمی علم کا احساس ہی نہ ہونا، اور دوسری ہوتی ہے دنیا کی بھاگ دوڑ، کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ اور عموماً ہماری امت میں یا ہماری قوم میں تعلیم کا تناسب ابھی اتنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ماڈرن لوگ یا بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ تو قانون شکنی کرتے ہی ہیں، وہ تو تکبر یا سرکشی کی وجہ سے کرتے ہوں گے، لیکن جہالت کی وجہ سے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم سب اگر اپنے لیے دل میں ایک نیت کر لینا، اپنے جاننے والوں میں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے رشتہ دار، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا ان کو احساس نہیں، اگر اس سال رمضان کے آنے سے پہلے ہم ان کو یہ احساس دلا دیں کہ دیکھیں اگر روزہ نہیں رکھا تو آپ کا دین نہیں ہے۔ اچھا روزہ رکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے، پھر اگلا مسئلہ کہ روزہ رکھ لیتے اور نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی کوئی روزہ نہیں ہے۔ یعنی کم از کم دیکھیے انسان فرائض کا تو پابند ہو، باقی چیزیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور بندہ بھی کوشش کرتا ہے تو اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا ہے، تقویٰ بڑھتا رہتا ہے، توکل بڑھتا ہے، شکر بڑھتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں فرائض ہی نہیں ہوتے نا، پھر اس کے دل پہ ہر دن مہر لگتی جاتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے گھروں میں، آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسا شخص ہے، آپ کو اس کے لیے فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اچھے طریقے سے پیغام دیں، بات کریں، کوئی نہ مانے، کچھ سرکشی کرے تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک انسان اسلام کے نام کو مس یوز کرے۔ نام تو ہم مسلمان ہونے کا رکھ لیں اور اللہ ہی کی بات کو نہ مانے۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اس روایت کو بھی غور سے سننا ہے اور اپنے عمل کی نیت سے انشاءاللہ اس میں سے پوائنٹ لیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ممبر یعنی جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی اکرم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کیونکہ آپ کا معمول کیا تھا کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے اور اترتے وقت سبحان اللہ کہتے تھے، لیکن آج کیا کیا کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی بجائے آمین کہا۔ تو اس پہ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ 3 عمل ہیں اس طرح ہماری چیک لسٹ بننے کے لیے: ماں باپ کی خدمت، رمضان کا آنا اور فائدہ نہ اٹھانا، اور اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھنا۔ یہاں دیکھیے کہ عمل کے نقطے ہیں نا، اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے
اور اپنے عمل کو چیک کرنا ہے. ہم جب بھی کہیں اللہ کے نبی کا نام سنیں تو درود کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کا ذکر کر کے، یعنی جیسے کہا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تو بھی ہوگا؟ نہیں، یہ خاص بات محمد پہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم اپنی خوشی سے اور اپنے اجر کو بڑھانے کے لیے جب کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تو بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہتے نہیں تو گناہ نہیں ہوتا. یہ جو اس میں ایک سمجھ لیں آپ کے بہت بڑی یعنی ایک ہلاکت کی بات کہی گئی، یہ کیا ہے؟ لفظ محمد پہ. کیسے کیا جائے نام؟ کیسے کہا جائے؟ اونچی کی خاموشی سے. پہلی بات ہے کہ اگر انسان باشعور لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جن کو بھی یہ مسئلہ پتہ ہے تو خاموشی سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں کچھ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ، تو اگر کہیں بھی آپ لفظ سنیں تو ایسی آواز کے تو کم از کم آپ کے ساتھ والا سن لے صلی اللہ علیہ وسلم. یا یہ نہیں کہ جہاں نام آئے تو سارے کورس میں کہنا شروع کر دیں. تو اونچی کیوں کہیں؟ تاکہ ساتھ بیٹھے ہوئے کو اگر نہیں پتا تو اس کو بھی یاد آ جائے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کہیں نام لیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں لے رہا اس نام ذکر کو، تو بعد میں پھر کسی اچھے طریقے سے ان تک یہ بات کنوے کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام. روزہ خور کون ہوتے ہیں؟ جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں. روزہ کھا لینے والے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خور کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو. تو یعنی جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، وقت ابھی ہوا بھی نہیں، دن میں کسی وقت کھول لیا. تو اس کی دلیل دیکھیے، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے. انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا. وقت سے پہلے کا یہ نہیں مراد کہ اول وقت پہ. بعض لوگ جو دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں نا، یعنی جان بوجھ کے وقت ہوتا ہے اور تقوی کے نام پہ وہ اس سے زیادہ دیر اور گزارنا چاہتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ ایسی روایتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جلدی کرنے والوں کی یہ سزا ہے. اس سے مراد کہ وقت سے پہلے روزہ رکھا ہوتا، کوئی چیز نفس کی غالب آئی، روزہ توڑ لیا، خواہش کر لی. اب آپ اس کو سن کے پریشان ہو سکتے ہیں کہ اچھا بچے کبھی رکھتے ہیں تو توڑ لیتے ہیں، یا کبھی ہم نے بچپن میں روزے جب رکھنے شروع کیے اب جب پسند کی چیز سامنے آئی تو توڑ لیے. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ لوگ جن پہ روزہ فرض ہے جانتے بوجھتے کسی وجہ سے اپنا روزہ وقت سے پہلے توڑ لیں تو ان کی یہ سزا ہے. روزہ تو نفس پہ قابو سکھاتا ہے. باقی رہ گئی بات بیمار ہیں تو کیا کریں اور سفر میں، تو انشاءاللہ آگے سارے مسائل آ رہے ہیں. اس کتاب کو اگر صبر اور حوصلے سے صرف ہم سنتے ہی جائیں گے نا، تو اس وقت سنتے وقت جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ وہ اگلے چیپٹرز میں اس کے جواب آئیں گے.